یہ قدر ہم نے معمول کے مطابق سورہ کہف اور دعائے صدیق کے بعد دعا مانگی۔ دعا بھی ایک مکمل عبادت ہے، اور آج میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ختم شریف میں آپ ذی قدر احباب کا تشریف لانا اور شہر فیصل آباد کی، بلکہ پاکستان کی، بلکہ عالم اسلام کی ایک محبوب شخصیت، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ پر شفقت اور پیار بھی کرتے ہیں، جناب عظیم خطاط محمد کریم رضا رضوی مدد اللہ العالی بھی آئے۔ ان کے ساتھ علامہ نصیب چشتی، علامہ نوید قادری، دیگر پیر بھائی اور خواتین اسلام جتنی بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو دنیا اور آخرت کی وہ خیر عطا کرے کہ خدا کہے کہ تو میرے محبوب کا نام لکھتا تھا اور تو میرے محبوب کا نام لیتا تھا، تو میرے محبوب کا نام جپتا تھا، تو درود پڑھتا رہا، ہم نے تیری خطاؤں کو تجھے خبر ہی نہیں دی کہ کلمہ عفو درود کے صدقے پھیر دیا ہے، اب عفو ہے تو، اب معاف کیا ہوا ہے، لہذا وہاں چلا جہاں جہاں صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں عمر فاروق ہیں، جہاں عثمان غنی ہیں، جہاں مولا علی مشکل کشا ہیں، جہاں حسن و حسین ہیں، وہیں ان کے غلاموں کی صف میں جا کے بیٹھ جا اور اپنے محبوب کے جلووں کی خیرات لوٹتا چلا جا۔ یہ حضرات کسی اور کا تو مجھے پتہ نہیں، مجھے اپنا یہ پتہ ہے، ہم محفلیں اس لیے سجاتے ہیں کہ کوئی بول، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تلاوت، کوئی نعت، کوئی فرد، کوئی مرد، کوئی عورت کسی کے اخلاص کو خدا قبول کرے اور رحم کی بخشش کی خیرات نصیب ہو جائے۔ اب آئیے محفل کے اگلے حصے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان جناب عظیم نقیب نوید احمد قادری تشریف لائے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ ظاہر صاحب محترم، نہیں وہیں جا ایک بات ہے، سب اسٹیج درویشان کا اسٹیج اس نہیں ہوتا ہے، شروع کریں گے۔ ظاہر صاحب یہ ذرا اس کو سیٹ کریں سب ناظرین کی طرف، یہ بھی پیش کریں نبی صاحب کو درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرت سید الساجدین امام زین العابدین اسیر کربلا، بیمار کربلا، آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی یہ علامت ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، حضرت سیدنا امام زین العابدین، آپ کو زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے، آپ کا لقب ہے کہ آپ عبادتوں کی زینت ہے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ آپ ڈیلی بلا ناغہ 1000 نماز نوافل ادا فرماتے ہیں، جو کہ نبیرہ مولا مرتضیٰ کرم وجہ الکریم لخت دل بندے سیدنا حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی یہ علامت ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ تاجدار ختم نبوت حضور اقدس و اکمل اطیب و اطہر یاسین و طٰہٰ روحی فدا جانم فدا سرور انبیاء قبلہ انبیاء کعبہ اصفیاء حسن مطلق کی ادا زینت ارض و سما مظہر ذات رب العلا خواجہ دو سرا بحر جود و سخا ابر لطف و عطا خوش خصال و ادا حسن صبر و رضا خلق کی ابتدا خلق کی انتہا، ہر ابتدا سے اول ہر انتہا سے آخر، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدس و معمبر پر درود پاک پڑھنا میدان جہاد میں تلوار چلانے سے افضل ہے۔ اتنی بڑی درود پاک کی فضیلت ہے، تو پڑھیے، درود تو ملتا ثواب ہے،
پڑھیں سلام تو گنبد خضرا سے آتا جواب ہے. میں تحت لفظ کی صورت میں ہی نعتیہ کلام پیش کرتا ہوں پہلے، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چند کلمے اور امام علی مقام کی بارگاہ میں اہل بیت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے. یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ. ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے، ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے. سجی رہتی ہے سرکار کی محفل، ہر گھر میں قرآن بھی آقا کی ثنا ہے کہ نہیں ہے. کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے. ہیں آج بھی صدیق و عمر زندہ جہاں میں، ہیں آج بھی صدیق و عمر زندہ جہاں میں، ہیں آج بھی صدیق و عمر زندہ جہاں میں. محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے، محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے. اور لکھتا ہوں محمد کی عنایات کا صحرا، انداز میرے فن کا جدا ہے کہ نہیں ہے، انداز میرے فن کا جدا ہے کہ نہیں ہے. معیار عدل ہوگا یہ محشر کی گھڑی میں، اس شخص کے پلڑے میں ثنا ہے کہ نہیں ہے. اور کلام کافی طویل ہے لیکن مقطع پہ اکتفا کر لیتے ہیں کہ لکھتا ہوں محمد کی عنایات کا صحرا، انداز میرے فن کا جدا ہے کہ نہیں ہے. جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہوں کے آگے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے. اور استاد صاحب نے اس کے دو مقطع لکھے ہیں. ایک مقطع اس کا یوں لکھا ہے کہ حسرت کے تلاطم میں خضر ڈوب رہا تھا، یک لخت کنارے پہ لگا ہے کہ نہیں ہے. تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے. یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی علاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرا. اور یوں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ زہرا و صدیق میں کچھ نہیں تھی دشمنی، ایک قلب مصطفیٰ ایک حق کی روشنی. بے خطا تھے دونوں ہی با خدا ہے حق یہی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور صدیق سے اگر تیرا تعلق ٹوٹ جائے گا، صدیق سے اگر تیرا تعلق ٹوٹ جائے گا، علی کا ہاتھ سے دامن یقیناً چھوٹ جائے گا. بغاوت نہ کرے کوئی خضر صدیق اکبر سے، بغاوت نہ کرے کوئی خضر صدیق اکبر سے. اگر صدیق روٹھے تو محمد روٹھ جائے گا، اگر صدیق روٹھے تو محمد روٹھ جائے گا. صدیق سے اگر تیرا تعلق ٹوٹ جائے گا، علی کا ہاتھ سے دامن، علی کا ہاتھ سے دامن یقیناً چھوٹ جائے گا. بغاوت نہ کرے کوئی خضر صدیق اکبر سے، اگر صدیق روٹھے تو محمد روٹھ جائے گا. صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں، صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں. محبت کا وظیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں. نبی کی نسبتیں ساری ہی شان والی ہیں. خضر پہلا خلیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں، خضر پہلا خلیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں. اور وہ اشعار جو قبلہ علامہ پیر محمد عدیل یوسف صدیقی صاحب جو ہے اکثر سنتے ہیں، آج بھی وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بلکہ یہ سمجھے کہ یہ میرے وظائف میں بھی شامل ہے کہ یہ چاہے اہل بیت کی محفل ہو یا کوئی بھی محفل ہو تو اس میں فقیر حقیر ناچیز یہ کلمات ضرور کہتا ہے کہ خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر، صدیق اکبر. کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر، صدیق اکبر. کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے،
وہی نبی کے مزار میں ہے، مزار بھی وہ جو سب سے منور صدیق اکبر، صدیق اکبر ہے جس کی بیٹی نبی کی زوجہ، مصطفیٰ کا حرم فخر خیر النساء سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، پوری کونین میں ایک عتیقہ ہے تو، باپ صدیق ہے خود صدیقہ ہے تو، نام تیرے کا ملتا نہیں کافیہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، پوری کونین میں ایک عتیقہ ہے تو، باپ صدیق ہے خود صدیقہ ہے تو، مصطفیٰ کا حرم فخر خیر النساء سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ ہے جس کی بیٹی نبی کی زوجہ، ہے جس کی بیوہ علی کی زوجہ، نہ تیرا ثانی نہ کوئی ہمسر صدیق اکبر، صدیق اکبر تو نقش بندی کا ہے اثاثہ، تو نقش بندی کا ہے اثاثہ، تو دین سارے کا ہے خلاصہ، نہ تیرا ثانی نہ کوئی ہمسر صدیق اکبر، صدیق اکبر، کبھی جو مشکل میں دین آئے تیرے عمل سے یقین آئے، کبھی جو مشکل میں دین آئے، کبھی جو مشکل میں دین آئے، تیرے عمل سے یقین آئے، تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر صدیق اکبر، صدیق اکبر، اور خضر عقیدت کے پھول چن کر میں تیرے قدموں کی دھول چن کر بنا لوں اپنی جبی کا جھومر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، اور حسن کے پیچھے حسین لکھنا، امام علی مقام کی بارگاہ میں حسن کے پیچھے حسین لکھنا، حسن کے آگے حسین لکھنا، خدا محمد علی کے نیچے حسن کے آگے حسین لکھنا، کرے زیارت جو مصطفیٰ کی، کرے زیارت جو مصطفیٰ کی، تو نام حسنین ہو مکمل، شبیہ جن کی حسن کا چہرہ، بدن کے آگے حسین لکھنا، مصیبتوں کے سفر میں یارو یہ فلسفہ ہے جناب حر کا، شمر کو دشمن کی صف میں رکھنا، سجن کے آگے حسین لکھنا، اور کہیں جو لا دین قوتوں کا اگر ہو غلبہ تو یاد رکھنا، زمین شر سے بچی رہے گی، وطن کے آگے حسین لکھنا، زمین شر سے بچی رہے گی، وطن کے آگے حسین لکھنا، خضر یہ کرب و بلا کا منظر، یہ دین کی ہے بقا کا منظر، ستم کے پیچھے یزید لکھنا، امن کے آگے حسین لکھنا، ستم کے پیچھے یزید لکھنا، امن کے آگے حسین لکھنا، اور آخری میرا جملہ ہے جی کہ ساکو آسر ہند مٹھے مدنی دے، ساکو آسر ہند مٹھے مدنی دے، ساڑھے حال تے کرم ہزار تھی سن، صدیق عمر عثمان علی ساڑھے حامی چارے یار تھی سن، ہوسی کہر دی گرمی محشر وچ ادو جلوہ گر سرکار تھی سن، جند سحرے تابش گاندے ہاں اند صدقے بیڑے پار تھی سن، بندہ پرور دیگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت عمدہ کلام اور روح کی بیداری کا انتظام جناب نوید قادری صاحب نے فرمایا۔ ہمارے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت شعیب بٹ صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بڑے خوبصورت انداز میں ہدیہ انعام کے لیے آگے تشریف لائیں۔ نہیں بیٹھ یہ لگا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہم کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
صلی علیک یا حبیب اللہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا اور بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو اور بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا اور کتنی لاشیں پڑی ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو اور کتنی لاشیں پڑی ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو جواب آیا کہیں وہ نے دے جواب آیا کہیں وہ نے دے میں پڑھتا ہوں کتاب نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا اور زیر مدفن فرشتے بولے اور زیر مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم اور زیر مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم مجھے
بھی سن کر ثواب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ محترم جناب حافظ و قاری محمد یاسین صاحب دربار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ نعت پڑھیں، نعت مقدم میں باپ شان قرآن بیان ہو چکے۔ مہربانی تمام یہاں مل کر کریم آقا کی پیاری پیاری بارگاہ میں ہدیہ درود السلام اس نیت سے پڑھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور مکین گنبد خضرا سماعت فرما رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، اے آمینہ گل حشر نو باں جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو، باں جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو، او کہندا پھرے سب نو لج پال تے مکنی، او کہندا پھرے سب نو لج پال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے دن یار چڑھونا یا رات دی سیاہی نو، دن یار چڑھونا یا رات دی سیاہی نو، اے گل وی اودی زلف دے ہر وال تے مکنی، اما آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیرنا پنجان تو، کنڈ کرنا تو پنجانو
بن جا تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اما آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے۔ آئیے اب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہوں۔ تمام احباب درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ دشتی بالا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی، کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی، جاگیر ہے ازل سے ہی جنت حسین کی، جاگیر ہے ازل سے ہی جنت حسین کی، گردن کو چومتے تھے شبیر کی حضور، گردن کو چومتے تھے شبیر کی حضور، زلفوں سے کھیلنا تھا عادت حسین کی، زلفوں سے کھیلنا تھا عادت حسین کی، جاگیر ہے ازل سے ہی جنت حسین کی، ہرگز منافقوں کو مانے گا نہ کبھی، ہرگز منافقوں
طبیعت حسین کی معلوم تھی یزید کو، طبیعت حسین کی. اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ صحرائے کربلا تھی مصلی امام کا، صحرائے کربلا تھی مصلی امام کا، تکتے تھے انبیاء بھی عبادت حسین کی، تکتے تھے انبیاء بھی عبادت حسین کی. اور بازار شام میں بھی ہر طرف تھا سکون. قبلہ صاحب کیا وہاں لاشیں پڑے تھے یا امام عالی مقام شہید ہو گئے اس لیے خاموشی تھی، یا وہ اس خوشی میں تھے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا اس لیے خاموشی ہو گئی؟ نہیں، شاعر کہتا ہے کہ بازار شام میں بھی اس لیے ہر طرف تھا سکون کہ رحمان سن رہا تھا تلاوت حسین کی، رحمان سن رہا تھا تلاوت حسین کی. اور روزہ نماز حج بھی نہ اس کو بچا سکے، روزہ نماز حج بھی نہ اس کو بچا سکے، جس کے بھی ہوگی دل میں عداوت حسین کی، جس کے بھی ہوگی دل میں عداوت حسین کی. دنیا کے ہر گدا کی اجمل ہے یہ دعا، دنیا کے ہر گدا کی اجمل ہے یہ دعا، چوکٹ رہے خدایا سلامت حسین کی. کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی، جاگیر ہے ازل سے ہی جنت حسین کی. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. آج خوبصورت تقریب میں آستانہ عالیہ چورا شریف کے خلیفہ مجاز زینت العلماء والصوفیہ حضرت علامہ مولانا صوفی خلیفہ پیر علی حسن نقشبندی مجددی چوراہی مدد اللہ العلی تشریف لائے. میں بسمین قلب خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ ایک خوبصورت صوفی بزرگ تشریف لائے، انہیں بھی گہرائی دل سے مرحبا کہتے ہوئے محفل کے دورانیے کو مختصر
اور مکمل کرنے کی جانب چلتے ہیں، میں اہل سنت کے نامور خطیب تنظیمات اہل سنت فیصل آباد کے ذمہ دار رہنما حضرت علامہ نصیب احمد صاحب نقشبندی آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت باز سے اس محفل میں فیضان قرآن و حدیث کی تقسیم فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي 50 في كل يوم فيتصافح يوم القيامة أو كما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے وجود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيد العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ سلام کہتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں اگر، سلام کہتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں اگر، جواب دیتے ہوئے آقا تو ہم کو دیکھتے ہیں۔ نہایت ہی عزت و شان کے لائق گرامی قدر مشائخ اعظام، علماء کرام، ثنا خوان شیریں بیان، معزز مہمانان عظیم حاضرین و سامعین، اشاقان و غلامان مصطفیٰ، بحمدہ تعالی آج کا یہ عظیم گلدستہ جو اشاقان مصطفیٰ کا سجا ہوا ہے، خوش قسمتی سمجھتا ہوا اپنی اس عظیم الشان روحانی، عرفانی، لسانی، دورانی محفل پاک میں شرکت کر کے اپنے لیے معراج کا سما سمجھ رہا ہوں۔ اللہ پاک اس بزم کو، اس مجلس کو، اس محفل کو تا قیامت کی صبح تک اسی طرح شاد و آباد فرمائے۔ گرامی قدر، واجب و تعظیم، واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا پیر حافظ محمد عدیل یوسف صدیقی صاحب جس محبت اور شفقت کا اظہار فرما کر مجھ ناچیز کو کچھ کہنے کا موقع عطا کیا، یہ ان کی شفقتیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ عالم اسلام پر اسی طرح محبت سے قائم و دائم فرمائے، اور یہ فیضان نعریہ شریف قیامت کی صبح تک اسی طرح جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامتی عطا فرمائے۔ وقت کی نزاکت کے ساتھ ایک حدیث پاک کے کچھ الفاظ میں نے پڑھنے کی سعادت سمجھی، اور خوش بختی ہے کہ آج آپ احباب سامنے اس دورانی محفل سے حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کا دن بھی جمعے کا ہے تو درود پاک کی فضیلت کے بارے میں چند گزارشات ہیں۔ رسول اکرم تاجدار کائنات، حبیب کبریا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 فی کل یوم، فرمایا کہ میرا امتی ہر دن میں جو مجھ پر 50 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھے۔ اس حدیث پاک کو محبت سے سماعت کیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود پاک پڑھنے والا شخص یقیناً اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہوتی ہیں، اور وہ خوش قسمت ہوتا ہے جو حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں بھی قبول ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علیہ 50 فی کل یوم، فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر ہر دن ہر روز
مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بڑی خوشخبری سنا دی، بڑی بشارت عطا فرما دی۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا باں بیلی نہیں ہوگا، کسی کا بازو تھامنے والا نہیں ہوگا، کسی کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال اس دن بھی سہارا فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے روز معاشر میں محمد مصطفیٰ یہ گارنٹی دیتا ہوں اپنا دست کرم عطا کر دوں گا، دست رحمت عطا کر دوں گا، دست شفقت عطا کر دوں گا۔ وہ میرا امتی مجھ سے مصافحہ کر رہا ہوگا، مجھ سے ہاتھ ملا رہا ہوگا، گورا گورا ہاتھ، یہ دلہ والا پیارا ہاتھ جس کو نصیب قیامت کے روز نصیب ہو گیا، یقیناً وہ شخص وقتوں کا دنی ہوگا، اس کا مقدر اعلیٰ ہوگا، وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول تر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص یقیناً دنیا میں بھی برکات حاصل کرتا ہے، جب دنیا سے جائے گا تو اللہ کے محبوب کی زیارت ہو جائے گی، اور پھر قیامت جب قبر میں جائے گا تو آقا کی پھر بھی معرفت عطا ہو جائے گی۔ تو درود پاک پڑھنے والا شخص یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ درود پاک ایسا عمل ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، یاد رکھیے رب تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے، جو بندہ حضور کی تعریف میں لگا رہتا ہے، آقا کی نعتیں پڑھتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، آقا سے محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ محبوب کی تعریف رب کو پیاری بڑی لگتی ہے، اللہ کو پیاری بڑی لگتی ہے جو مصطفیٰ کی تعریف کیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، کائنات کا نچوڑ اور کائنات کا جو اسلوب ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ محبت حضور سے کی جائے تو درود پاک پڑھا جائے گا۔ درود پاک ایسا گلدستہ ہوتا ہے، ایسی چاشنی اور محبت والی تاثیر ہوتی ہے کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، جن لوگوں نے اس دنیا میں رہ کر درود پاک پڑھا اور درود پاک کو بطور وظیفہ بنا لیا، یقیناً وہ دنیا کے امام بن گئے۔ آج دیکھ لیں سیدنا صدیق اکبر کی شان و عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ان کو بھی مقام درود پاک کی برکت سے ملا۔ عمر فاروق اعظم کو مقام درود پاک کی برکت سے ملا۔ عثمان غنی ذو النورین باحیا اور حضرت مولا کائنات تاجدار اہل عطا کو بھی مقام سارا ملا، درود پاک کی برکت سے ملا۔ ابھی ہم سن رہے تھے کہ سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین کا قول مبارک، آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہوگی جو کثرت سے ہمارے جد پر، ہمارے نانا مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ تو درود پاک پڑھنے والا شخص اہل سنت کی پہچان میں آ جاتا ہے، اور اللہ پاک اس بندے کو قبول کر لیتا ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، آج ہم اگر دنیا میں کوئی پریشانی آ جائے تو پریشانی کا حل اور وظیفہ بھی درود ہے، مشکل آ جائے تو اس کا حل بھی درود ہے، اگر کوئی ہمیں غم آ جائے تو غم کا حل بھی درود پاک ہے۔ آج عادت ڈالیے درود پاک کی، کل جب آنکھ بند ہوگی یہ ایسی عادت ہوگی، ہم دنیا جا رہے ہوں گے تو پھر بھی لبوں پر مصطفیٰ کا درود جاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات ہم سب کو کثرت و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خوش قسمتی سمجھتا ہوں آج کی محفل میں حاضری ہوئی، بڑے سارے مشائخ علماء کی زیارت سے مستفیض ہوا، اللہ پاک اس آستانے کو سلامتی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بڑے خوبصورت انداز میں علامہ نصیر احمد نقشبندی چشتی مدد اللہ العالی ہم سب کو درود پاک کی خوبصورت تلقین فرما رہے تھے۔ رب العالمین جتنی دیر جسم میں روح موجود ہے درود و سلام کی کیفیات سے آشنا رکھے۔ میں بڑے ادب سے خلیفہ مجاز دربار فیض بار چورا شریف یوسف المشائخ حضور سیدی قبلہ پیر کبیر علی شاہ رضی اللہ عنہ کے منظور نظر خلیفہ مجاز علامۃ الاثر خطیب الاثر اور نقشبندیت کی
اسرار و رموز میں ڈوبی کیفیت میں ڈوبی شخصیت خلیفہ پیر علامہ علی حسن نقشبندی مجددی مدد اللہ علی کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کے دلوں کو روشنی عطا فرمائیں۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خیر النبیین۔ میرے لیے اعزاز کی گھڑیاں ہیں۔ علماء کرام کی قدموں کی دھول اگر کوئی مجھے سمجھ لے تو میرے لیے باعث نجات ہے۔ حضرت کی بڑی بندہ نوازی، کرم نوازی، خواجگان نقشبندیہ کے فیضان کی ایک جھلک حضرت خواجہ عبد الخالق حجت روانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے نقشبندیوں کے بڑے بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے کسی شخص نے کہا کہ حضرت وہ فلاں اللہ کے ولی ہیں، تو ان کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہوتا ہے تو اللہ کا اس پر بڑا کرم ہو جاتا ہے۔ سن کر مسکرائے اور فرمایا، کہا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جو بیٹھتا ہے، ان کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ سے بہت ساری کرم نوازیاں، برکتیں، رحمتیں عطا ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ خواجگان نقشبندیہ ہماری بارگاہ میں جو بندہ بیٹھے گا اس کے لیے بہت بڑا فیضان ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ کہا کہ حضرت ذرا وہ فیضان، وہ رحمتیں، وہ برکتیں بیان تو کی جائیں۔ کہا کہ اس کی مثال اس طرح سے لے لو کہ خواجگان نقشبندیہ کے شیخ کامل کی بارگاہ میں بیٹھنے والا بندہ جب اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے، اس کی صحبت میں بیٹھ کے فیضان الہی، فیضان نبوی کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو اس بندے کے جسم پر بیٹھ کر ایک مکھی اڑ کر دوسرے محلے میں چلی جائے اور کسی ایسے بندے کے جسم پر بیٹھ جائے کہ جس کا اس شیخ سے کوئی تعلق نہیں، اس مجلس سے کوئی تعلق نہیں، ان کی صحبت سے کوئی تعلق نہیں، تو اس جس بندے کے جسم پر وہ مکھی بیٹھ جاتی ہے، خواجگان نقشبندیہ مجددیہ کے قیامت کے دن اس بندے کی بھی بخشش کروائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ خواجگان نقشبندیہ مجددیہ کا فیضان ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی دار سرہند شریف کہا کہ تم جو ایک قطرہ پی کر پھڑکتے ہو، جھومتے ہو، ناچتے ہو، خدا کی قسم نقشبندی مشائخ اور نقشبندی مریدین پوری کی پوری سراہی پی جاتے ہیں اور انہیں محسوس تک نہیں ہوتا۔ یہ وہ واحد فیضان ہے
اس فیضان کی ابتدا سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ وہ فیضان ہے کہ جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں سے صرف حضرت صدیق اکبر کو عطا ہوا، اور اس فیضان کے امین صرف صدیق اکبر بنے، اور اس فیضان کو جمیع صحابہ میں اگر کسی نے تقسیم کیا تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے قربان۔ یہ فیضان کون سا تھا؟ یہ کہا کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی ہو اور آپ کے نکاح میں دے دی جائے، یا رسول اللہ میرا مال ہو اور میں آپ کی ذات پر قربان کر دوں، اور یا رسول اللہ چہرہ آپ کا اور ہر وقت صدیق اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ہم جاریہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا ایک خواہش کی تکمیل ہے، اور حضور نبی کریم کی بارگاہ میں اپنا سارا مال پیش کیا دوسری خواہش کی تکمیل ہے۔ اب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو ہر وقت تکا کرتے تھے، یہ تیسری خواہش کا مقصد کیا تھا؟ یہ وہ غار ثور والی 3 راتیں سرکار علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھایا، کہا کہ اے صدیق تیری بیٹی سے میں نے شادی کی، تیری ایک خواہش پوری، اور جنگ میں تو نے سارا سامان پیش کر دیا، تیری دوسری خواہش پوری، اور آج بلا حجاب مجھ چہرہ مصطفیٰ کو تو تک لے، اور تجھے وہ فیضان جو قیامت تک کوئی بندہ حاصل نہیں کر سکتا، صرف صدیق کے وسیلے سے ہر کسی کو پہنچے گا، آج وہ فیضان حاصل کر لے۔ اور جب اس فیضان کو اپنے سینے میں چھپایا تو رب کے عرش سے آواز آئی، ثانی الحسنین اذ ہما فی الغار، ان دونوں میں سے دوسرا، یہ دونوں میں سے دوسرا پتہ نہیں چلتا صدیق کون ہے اور مصطفیٰ کون ہے۔ فنا فی الشیخ کی منزل، فنا فی الشیخ کی منزل، ثانی الحسنین اذ ہما فی الغار، ان دونوں میں سے دوسرا۔ اللہ کریم فنا فی الشیخ کی منزل کو خود سمجھا رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم کو تکتے تکتے صدیق کا یہ عالم ہو گیا کہ ان دونوں میں سے دوسرا، پتہ نہ چلتا تھا کہ صدیق کون اور مصطفیٰ کون، یہ حقیقت صرف رب کائنات کو پتہ تھی، اور رب کائنات نے بھی بتایا نہ، کہا کہ ثانی الحسنین اذ ہما فی الغار، ان دونوں میں سے دوسرا۔ تو دوستو زیادہ لمبی گفتگو کرنا میرا مقصد نہیں، بات صرف اتنی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم ان مشائخ کے لڑ جو لگ جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے زندگی میں، دنیا میں، ہر طرح سے اس کے لیے کامیابی ہے۔ وہ ایک دیوانہ بیٹھا ہوا تھا اور قریب ہی ایک ریڑی بان گزرا، تو وہ آواز لگا رہا تھا، اچھے سنگترے، اللہ اچھے سنگترے، سبحان اللہ سبحان بڑی اللہ۔ گہرائی کی وہ مجذوب یہ بات سنا اور غش کھا گیا، ہوش میں آیا، پھر آواز سنی، پھر غش کھا گیا، ہوش میں آیا۔ تو پاس بیٹھے حقیقت مندوں نے کہا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، بار بار غشی کا عالم، آج وجد کی کیفیت کیسی؟ کہا کہ اس کی آواز نہیں سنتے، غور سے سنو وہ کہتا کیا ہے حضور؟ وہ تو کہتا ہے اچھے سنگترے، کہا نہیں، اچھے سانگترے، اچھے سانگترے، جو اچھے سانگترے، اچھے سانگترے، یہ سانگ ہی ہے جو ہمیں سانگسار ہونے سے بچائے گا، شرمسار ہونے سے بچائے گا، ذلیل و خوار ہونے سے بچائے گا۔ خدا کی قسم، جو بچے بیٹھے ہو، کیا بات، جو نوجوان بیٹھے ہو، خدا کی قسم اچھے سانگترے، جو بزرگ بیٹھے ہو انہیں بھی کہتا ہوں کہ اچھے سانگترے، اپنے بچوں کو یہاں لے کر آیا کرو، علماء اکرام کی بارگاہ میں، مشائخ الزام کی بارگاہ میں، اور یہ تو ہے ہی بہت محبت والے۔ کمال اللہ کریم نے کمال ان کو اخلاقیات، علم، فضل، حکمت، دانش، ہر چیز سے انہیں خوب نواز دیا، اور یہ
اچھے سنگ کرے، یہ اچھے سنگ کا ہی سارا فیضان ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ایک ایسا ہیرا اس بابے نے تراش دیا، دنیا میں پتہ نہیں کتنے جواہر لٹائے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کریم میری یہ حاضری بہت میں نے وقت لے لیا، معذرت۔ اللہ کریم آپ سب کا یہاں پر آنا قبول کرے، میرا آنا قبول کرے، اور مجھ سمیت ہم سب کو یہاں بار بار حاضری کا موقع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ نبی صاحب اسپیکر پر بہت شکریہ جناب، ماشاءاللہ، عنایت کیا ہی کہیں۔ برادران اسلام، میں خلیفہ صاحب قبلہ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اصل میں کتاب سے علم لینے والے لوگ کلمات کا سہارا لے کر کانوں سے اتارتے ہیں، اور کسی کامل ولی کی نظر سے گزرا ہوا فرد مرد انوارات و تجلیات کو دامن میں سمیٹ کر واقعہ کسی ریڑی والے کا ہوتا ہے، خیرات مدینے والے کی ہوتی ہے۔ وہ نظر، وہ بشر جسے کسی یوسف کی نظر ملی تو پھر وہ مشائخ میں بھی چمکتا ہے، اور اس کی قربت و قرب میں بیٹھنے والا بھی، وہ بظاہر جسم کے اعتبار سے نحیف ہو لیکن روح کے اعتبار سے جتنا قوی ہوتا ہے، وہ تقویت آج آپ نے اپنی آنکھوں سے خود ملاحظہ کر لی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس امید پر جینے کی کوشش کرتا ہوں کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی وچ پھول پئے، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے پگلے بھی ڈل گئے۔ تو بات تو بڑی قیمتی حضرت نے فرمائی ہے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت صاحب نے، علامہ صاحب قبلہ پیر صاحب نے بڑا خوبصورت ذکر تاجدار صداقت چھیڑا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام مبارک ایسا ہے کہ نام آنے سے واللہ جسم کے اندر، روح کے اندر ایک ایسی روحانیت و نورانیت اور ایسا کرنٹ شروع ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جسم ادھر ہے، روح کہیں گنبد خضرا کے طواف میں ہے۔ تو ان کا ایک وہ جو ارشاد ہے، اس پر میرے شیخ کا ایک شعر ہے، محمد کلیم رضا رضوی موجود ہیں۔ ویسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی کو ناموری ملتی ہے، کسی کو شہرت ملتی ہے، کوئی اشتہار پر، نام پر، فلیکسوں کے نام، تصویروں پر، اور کوئی کسی ماحول میں مقبول ہوتا ہے، تو کوئی وجود ایسا ہوتا ہے کہ علماء، مشائخ اسے اپنا محبوب اور دوست سمجھتے ہیں۔ تو کلیم رضا وہی شخصیت ہیں، یہ علماء کے بھی محبوب ہیں، مشائخ کے بھی مقبول ہیں۔ تو لہذا ان کی موجودگی میں اپنے شیخ کا وہ شعر قبلہ خلیفہ صاحب سنانا چاہوں گا۔ علامہ نصیب صاحب، علامہ نوید صاحب، دیگر پیر بھائی، میرے اسب رحمۃ اللہ علیہ، صوفی منظور صاحب نقشبندی، یہ جو خواہش صدیقی، جو کہ میں آپ کو دیکھوں، آپ میرے سامنے رہیں، یہاں پر اسب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، وہ میں آپ کو شعر سنا کر اور آدھے ختم خاتگان کے بعد دعا اور اس کے بعد لنگر صدیقیہ آپ کی خدمات میں پیش کیا جائے گا۔ اسب فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے محبوب علیہ السلام سے یہ عرض کیا، اے پیارے محبوب، میرا یہ جیت آتا ہے، آپ کو اس جہان میں 3 چیزیں پسند ہیں؟ مجھے بھی 3 ہی ہیں، میری خواہش بھی 3 ہی ہے، میری آرزو بھی صرف اتنی ہے کہ اس جہاں میں مجھے جو 3 محبوب چیزیں ہیں جن کا ذکر قبلہ خلیفہ صاحب نے فرمایا، تیسری خواہش کا جو اظہار جناب صدیق اکبر سرار نقشبندہ تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور میں اپنے شیخ کی زبانی اس شعر میں صرف فیض لینے کے لیے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اس بات کا ادراک رکھتا ہوں کہ نہ طرز ہے، نہ ترنم ہے، نہ وہی رنگ ہے، نہ وہ ڈھب اور ڈھنگ ہے، لیکن اس لیے سنا لیتا ہوں تاکہ خدا ان کو دیکھے گا تو اچھے سنگ تروں میں ہم بھی تر جائیں گے انشاءاللہ۔
जी करदा सोहणिया हर वेले तेनू सामने बिठा के मैं तकदा रवा जी करदा सोहणिया हर वेले तेनू सामने बिठा के मैं तकदा रवा सारा जिस्म मेरा अख हो जावे मोहताज न मैं एक अख दा रवा सारा एक नजर है जो सर की आंखों एक नजर है जो गौसे आजम बगदाद के ताजदार ने फरमाया नजर तु इला बिलादिल्लाहि जवान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली फरमाया सूफी दुर्वेश को कोई आम न समझे दुर्वेश तो बगदाद में बैठ के कायनात को यूं देखता है जैसे हथेली पर राई का दाना हुआ करता है अगर गौसे आजम की ये शान है तो फिर सिद्दीक़ अकबर की शान क्या होगी और अगर सिद्दीक़ अकबर की ये शान है कि जिन्होंने अपनी नजर से अपने महबूब को अपने वजूद में यूं सिरायत कर लिया कि मदीने वाले पहचानने से इनकार करने लगे कि मुस्तफा ये है कि मुजतबा ये है मुस्तफा ये है या मोहम्मद मुस्तफा ये है उस वक्त फिर ताजदार सदाकत की अदाए महबूबाना ने अपनी चादर उतार कर अपने महबूब पर साया करके ये बतला दिया कि मैं गुलाम हूँ आका तो यही है मैं गुलाम हूँ आका तो शाह साहब किबला अल्लाह हो गनी तो लंगर पहुंचा कि नहीं जैसे लंगर पहुंचे खबर दियो माशाअल्लाह देखे हाजी शौकत साहब मुस्कुराने लगे लंगर का लफ्ज ही ऐसा है कोई और लफ्ज तासीर पैदा रखता है कि नहीं लेकिन ये मेरा तजर्बा साबित हो गया है कि लफ्ज लंगर से हर बाबा हर जवान हर बच्चा मुतमईन मेरे समेत हो ही जाता है क्योंकि लंगर की भी अक़साम है मेरे शेख ने लंगर की अक़साम बताई है क़िबला खलीफा साहब और फैज़ान चुराही की खूबसूरत ये बाबा की शख्सियत लंगर एक है नूर के नवाले एक लंगर है तनूर के नवाले तनूर में पके तो रोटी निकले नूर में पले तो सिद्दीक़ अकबर निकले नूर में पले तो ख्वाजा अलाउद्दीन पीर कबीर अली शाह निकले फकीर मोहम्मद चौराही निकले नूर मोहम्मद चौराही निकले वो नूर के नवाले खाकर कोई बरेली का ताजदार बना है कोई अजमेर का शाह सवार बना है कोई दाता खाजा बाबा कुतुब फरीद बने हैं पता चला कि जिस्म नूर के नहीं जिस्म तनूर के निवालों से ताकतवर होता है और रूह नूर के नवालों से मुनव्वर हुआ करती है और रूह नूर के निवालों से मुनव्वर होती है और नूर उन्हीं का जिक्र है जिनका जिक्र कुरान में है हज़रात रूए जमीन के जितने उलमा जमा कर लो फसाहत और बलागत अपनी जगह इल्म अक्ल शऊर दानिश और बीनिश अपनी जगह जिनको खुदा ने मुंतखब करके कह दिया है जिनको मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है फरमाया क्या फरमाया सबके एहसानात के बदले मुस्तफ़ा ने दिए हैं ए सिद्दीक तेरे यहाँ पर मैं एक अपनी तरफ से आर्जी पेश करना चाहता हूँ करीम साहब मौजूद हैं उलमा खुलफा और सूफिया मौजूद हैं यहाँ हदीस पाक के लफ्ज बयान किए जाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका बदला मैं नहीं उतार सकता ऐसा बात ऐसी बात नहीं है इसमें इस कलिमात में अज़मत मुस्तफ़ा में फर्क है बल्कि हुजूर ने फरमाया शान सिद्दीक ये है कि हशर के मैदान में मेरे सिद्दीक का बदला खुदा अता करे ताकि कायनात को पता चले कि हर उम्मत का फर्द एक तरफ है मेरा सिद्दीक एक तरफ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम शान सिद्दीक़ अकबर का उन्वान इतना मजेदार है यकीन करें कि दिन और रात सारे एक तरफ हो जाए उनके जिक्र की बहार और लज़्ज़त और हलावत और चाशनी खत्म ना फरमाया अल्लाह के महबूब ने जो कुछ रब ने मुझे दिया मैंने सिद्दीक को अता कर दिया फरमाया जो कुछ मेरे सीने में खुदा ने नाज़िल दरवाजा ये बंद इसीलिए करवाया है इधर जाओगे तो फिर भी आसानी पर ही रहोगे हज़रात गिरामी एक मर्तबा
حضرات یہ روایت میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی، میں نے اپنے شیخ کی زبان مبارک سے سنی ہے، اور میں خلیفہ صاحب سے عرض کروں گا چونکہ یہ بڑے کتبی آدمی ہیں اور بڑی محقق شخصیت ہیں، اور اپنے شیخ کی سمانے لکھنے کے لیے جن کا انتخاب ہوا ہے وہ بھی جناب خلیفہ علی حسن ہی ہیں۔ بڑے خوبصورت کتاب ابھی یہ ترتیب دے رہے ہیں، بہت جلد منظر عام پر آئے گی شاہ صاحب قبلہ۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ناز میں جناب حضرت ابوبکر صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور نبی الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں جو ہی پہنچے تو جناب عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ذیشان آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھنا ہوا گوشت کھا کے آئے، آپ کے لیے تو لائی نہیں۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے، اے عائشہ یہ کیسے ہو سکتا ہے گوشت صدیق کھائے اور اپنے محمد مصطفیٰ کے بغیر کھائے؟ اے نہیں ہو سکتا۔ حضرات یہاں واقعی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، آج آپ روز مرغن، مٹن، چکن، روسٹ اور فاسٹ فوڈ، کیا کیا نعمتیں ہم نہیں کھاتے۔ حضرات گرامی اس وقت کبھی کبھار کسی کے گھر میں چولہا جلتا تھا اور کبھی کبھی بکرے کا گوشت پکتا تھا، اس لیے وہ صحابہ ان کی عظمتوں پر کائنات قربان، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی فرد، کوئی منبر پر بیٹھنے والا کبھی بھی صحابہ اور صدیق اکبر کی شان بیان نہ کرے، ان کی عظمت تو قرآن بیان کر گیا، پیچھے رہ کیا گیا۔ اور بڑا خوبصورت ایک اور واقعہ یاد آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کتاب لکھنے لگے تو آپ نے کتاب لکھنا چھوڑ دی، فرمایا قرآن کافی ہے۔ تو میں یہ سمجھ گیا کہ مولوی صاحب کی زبان اور فصاحت و بلاغت کی صحابہ کرام و اہل بیت اور صحابہ یہ کسی مولوی کی تقریر کے محتاج نہیں، یہ کسی کاتب کی تحریر کے محتاج نہیں، یہ کسی بہترین شاعر کی شاعری کے محتاج نہیں، اس لیے کہ ان کی شان قرآن نے بیان کی اور مکین گنبد خضرا نے بیان کر دی۔ کیا خیال ہے؟ تو لہذا میں یہ کرنا چاہوں گا، بہت زیادہ مجدد پاک کو منقبت پڑھنے کے حق میں ہی نہیں ہے، منقبتیں پڑھو میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن حضرات جتنی ضرورت قرآن سنانے کی ہے کسی دور میں بھی نہیں تھی۔ حضرت مجدد پاک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ شریعت مقدم ہے۔ آج میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنا مجدد پاک کی تعلیمات کا دورہ غلغلہ اور چرچا کرنے کی آج ضرورت ہے، آج بدعات نے سر اٹھا لیا ہے۔ آج اب اگر مستحب چھوڑ دیں تو ہم راندہ درگاہ کر دیے جاتے ہیں، اور فرض نہ پڑھیں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ فجر کے وقت صفے خالی میلاد کے مجلسیں، وہ جی وہ ویڈیو اتنا رش، اللہ اکبر، پتہ چلا ساری رات کی محفل میں شامل ہو کر فجر چھوڑ دینے والا رضائے مصطفیٰ نہیں بلکہ عذاب خدا کا مستحق کر دیا جاتا ہے۔ فرض چھوڑ کر اگر کوئی ساری رات محفل کرے، حضرات اہل سنت و جماعت اور ایک دربار فیض بار کا ادنا نوکر ہونے کی حیثیت سے علماء و مشائخ کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صدیقی ٹی وی سوشل میڈیا پر بھی یہ میری بات ریکارڈ اور جا رہی ہے، ہم اہل سنت و جماعت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق فرائض کو مقدم سمجھتے ہیں، شریعت کو مقدم سمجھتے ہیں، طریقت شریعت کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شریعت و طریقت کی مثال ایسی ہے جیسے قبلہ خلیفہ صاحب نے فرمایا کیلا اور کیلے کا چھلکا ہے، یعنی اگر کیلے کا چھلکا اتار کر کوئی ریڑھی پر رکھے اور کہے کہ کیلا خریدو، آپ اسے کہو گے تم دیوانے اور پاگل ہو، بغیر چھلکے بھی تو کیلا خریدے گا، حالانکہ چھلکا اتار کر ہی کیلا کھایا جائے گا۔ فرمایا جس کے چھلکے کے بغیر کیلا نہیں خریدتے، فرمایا کوئی طریقت شریعت کے بغیر خدا کے حضور قابل قبولی نہیں، کوئی طریقت، کوئی راز، کوئی کشف، کوئی کرامت، کوئی عظمت، کوئی فضیلت شریعت کے بغیر بدرگاہ خدا قبول نہیں۔ تو پھر رنگ برنگے بابوں کے پاس جانا چھوڑو، نمازوں کی پابندی کرو، رنگ برنگی محفلوں میں جانا چھوڑو، کانوں کے سکون کے لیے ساز و آواز سے بجنے والی نعتیں سننا چھوڑو، نبی پاک کا قرآن سنو، قرآن مجید کی تلاوت سنو، بہتر سے بہترین قاری تلاش کرو نیٹ سے اور ان کی قرآن سنو۔ سینہ روشن نہ ہوا،
फारूक आजम को अगर कुरान की बरकत से ईमान मिला है तो तेरे ईमान में अजमतों का निशान कैसे नहीं पैदा होगा। लिहाजा कुरान मजीद से ताल्लुक जोड़े। हमने कुरान चैनल पर भी पर्ची बनाई होती है, कितना मुझे फोन आता है, हाफिज साहब जी और हमारे नाना जान का खत्म है, कोई कुरान पाक इकट्ठे करते हैं। मैं कभी अल्लामा साहब को फोन करता हूँ, किसी मदरसे कोई पढ़ा हुआ कुरान मजीद वो जमा करते हैं और तालिब इल्म पढ़ रहा होता है, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व्वा वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और कोई मंजर जमा कराओ 10 पारे पढ़ा, एक रुकू भी नहीं होता और हम सुरखरू हो जाते हैं अपने बाप की रूह को साले सवाब के लिए कि हमने 17 कुरान मजीद पढ़वा लिए। हजरात तुम एक आयत पढ़कर ये साले सवाब करो, कब्र जन्नत का बाग बना दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक आयत खुद पढ़ो। एक बार और ना सुनाऊंगा आपको, एक बात और सुनाऊंगा आपको। जय सब गर्मी तो नहीं ज्यादा, चलो इसको आखिरी बात ही कर लेते हैं। हजरत मुजद्दिद पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद गिरामी हजरत ख्वाजा अब्दुल अहद रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह नाज़ में उनके मज़ार अक़दस पर हाजिर हुए। आपके दिल में ये ख्याल आया, आपके दिल में ये ख्याल गुजरा कि रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर एक आलिम दीन कब्रिस्तान से गुजरे तो रब्बुल आलमीन 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान के में से अजाब उठा लेता है। ये क्या मंजर है। ये कह ही रहे थे कि अर्श से निदा आई, ये मेरे महबूब का फरमान सच्चा भी है। आप सुन लें कि कोई आलिम गुजरे तो 40 दिन का अजाब उठाया जाता है। ए अहमद सरहंदी, हमने तेरे कदमों की बरकत से इस कब्रिस्तान में कयामत तक अजाब उठा दिया। जिसने शरीयत पर अमल किया रब्बुल आलमीन भी उसकी हया करता है। ताजदार सदाकत कुश्ता इश्क़ रिसालत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में पेश हुए। बात याद है आपको? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या फरमाया? ये भुना हुआ गोश्त खा के आए हैं। दो आलम के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्कुरा के, आयशा ने, मेरा अबू बकर मेरे बगैर गोश्त नहीं खा के आ सकता। आपने कैसे कह दिया? अर्ज किया हुजूर इनसे खुशबू आ रही है भुने हुए गोश्त की, महक होती है ना, हड्डियां पके तो खुशबू उठती है कि नहीं? बोलो ना। सब्जी की खुशबू अपनी, भुने हुए गोश्त की अपनी, जब फरीजी बने तो अपनी, बारबी को बने तो उसकी खुशबू है ना। बोलते ही ऐसा है। फरमाया है आयशा, मेरा सिद्दीक जिसकी गोश्त की भुने हुए की खुशबू आप महसूस कर रही है, इसका दिल मेरे इश्क में जल गया है और उसकी जलन की महक है आयशा आप महसूस कर रही हैं। ताजदार सदाकत की इश्क और मोहब्बत पर कायनात कुर्बान है। जी करदा सोहणिया हर वेले तेनू सामने बिठा के मैं तकदा रवा, सारा जिस्म मेरा अख हो जावे, मोहताज न मैं एक अख दा रवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक किबला खलीफा साहब की दी हुई रूहानियत है, जिसकी सबब में बेतरतीब चंद कलिमात अदा करने में मैंने जसारत की है। उलमा की मौजूदगी में मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए, खैर इन उलमा का साया है तो मैंने चंद बेतरतीब जुमले आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं। मैं आपको और मजीद आपका वक्त कीमती नहीं लेना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह लंगर शरीफ आ चुका है। मैं अपने बरादर करीम जो मेरे लिए मेरे शेख का दर्जा रखते हैं, जो मेरे लिए मेरे बाप का दर्जा रखते हैं, जिनके कदमों की बरकत से मैं बोलने के काबिल हूँ, मेरे बड़े भाई हुजूर किबला अलहाज शेख डॉक्टर इम्तियाज अहमद साहब, मेरे बरादर मोहतरम जनाब डॉक्टर महमूद साहब, डॉक्टर फारूक साहब, ये मेरे 3 भाई मेरे लिए मेरी आंखों का सुरमा है। मैं इनके कदमों पे लगने वाली मट्टी को अपने लिए वो सुरमा करार देता हूं कि वो लगने से मेरी आंखों में रोशनी बढ़ जाती है। अगर आप अपने बड़ों की कदर करने वाला कभी रुसवा नहीं देखा, अपने बड़ों पर कुर्बान होने वाले को कभी मैंने ना हंजार नहीं देखा बल्कि उसको बाहर में देखा। मेरे आपसे मेरी दरखास्त है, मेरे बड़े भाइयों की सेहत सलामती और उनके बीवी बच्चों के लिए दुआ, और मेरे पड़ोसी पीर भाई और तमाम सिलसिले के संगी जितनी खवातीन हैं
میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والیاں، اور یہ تھوڑی سطحی بات ہے، میں اس صوفی کا مرید ہوں جس نے مجھے سطح سے نکال کر سارے سلسلوں کے سارے پیر بھائیوں کو اپنا پیر بھائی کہنے کا سبق دیا ہے۔ قیمتی جملہ ہے کریم صاحب۔ تو لہذا رسول اللہ کی ساری امت کے لیے دعا ہو، ہر نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہمارا ایک دوسرے کا پیر بھائی ہے۔ ہم سب صدیقی ہیں، اور جو صدیقی نہیں وہ خدا کے حضور کوئی بھی ہو قبول ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تھوڑی دیر ذکر ہو تاکہ آپ کی بھی حاضری لگے۔ کافی دیر سے علماء سب کوئی قرآن سنا رہا تھا آپ کو، میں نے بھی سنایا قرآن، پھر کبھی کسی نے نعت کی صورت میں قرآن سنایا ہے، پھر کسی نے فیضان کی صورت میں قرآن سنایا ہے۔ اب آؤ تھوڑی دیر چند منٹ ذکر، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا قبلہ خلیفہ صاحب فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف آپ کی خدمات میں پیش کیا جائے گا۔ خواتین اسلام بآواز بلند ذکر نہ فرمائیں، وہ صرف ذکر سماعت کریں اور خاموشی سے، تاکہ پردے کا جو حکم ہے اس کی بھی تعمیل رہے۔ حضرات، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بے پردہ عورت کا عذاب بیان کیا ہے۔ آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمات میں بھی عرض کروں گا، اپنی متعلقہ یعنی آپ سے جو وابستہ خواتین ہیں، وہ آپ کی بیوی ہے تو، آپ کی بیٹی ہے تو، بہن ہے تو، اسے باپردہ بازاروں میں لے کر جاؤ، بغیر ضرورت کے ان کو سڑکوں پر نہ گھماؤ، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو بغیر کسی وجہ کی عورت بازار جاتی ہے وہ منافق عورت ہے، اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات سن کر صرف مزہ لینے کی توفیق نہ دے، بلکہ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سنتے ہیں کہ فلاں، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں فلاں کی تقریر بڑی اچھی تھی، یار اس نے تو کمال گفتگو کی۔ حضرات، یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ کارآمد بات یہ ہے کہ آپ پوری محفل سے کوئی ایک بات سیکھو، اس پر عمل کر کے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی عاقبت سنوارنے کا اہتمام کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے سنگی ذکر اس انداز سے کرو کہ آج چورا شریف کے خلیفہ صاحب، ان کو بھی روحانی خوشی ہو کہ میں کسی نقشبندی خانقاہ پہ آ کے بیٹھا ہوں اور ہر جگہ فیضان نقشبند چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور شاہ صاحب قبلہ یاسین بھائی، یہ اندر چٹائیاں پڑی ہیں، یہ یہاں بھی بچھا لیں تاکہ سارے پیر بھائی بڑا بطریقے آسن ادب احترام پیار سے اور بڑے وقار سے لنگر شریف تناول کر سکے۔ کھلے ہو کے سارے ساتھی بیٹھے، لیکن تھوڑی دیر ابھی ذکر ہوگا، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ اور انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کتنے خوش ہوئے سارے، اللہ خوش رکھے۔ ویسے ساری زندگی ذکر میں گزارنی ہے، کوئی لمحہ ذکر کے بغیر نہ گزرے، ایک پل ایک سانس۔ کیا خوبصورت کہا گیا کہ ہاتھ کار بل دل کرو، تجارت بھی کرو، وزارت کرو، عمارت کرو، کا سارے کام کرو۔ میں واللہ کبھی کبھی میں آپ کو یہ گواہ کر کے کہتا ہوں، میرے بڑے بھائی موجود ہیں یہاں، میں محمد کلیم رضا رضوی صاحب اتنا سرکار دو عالم علیہ السلام کا پیارا نام لکھتے ہیں، میں کئی بار صرف واللہ آج پہلی بار بتانے لگا ہوں، میں ان کے دفتر جاتا ہوں صرف ان کے ہاتھ چومنے۔ وجہ یہ نام محمد اتنا خوبصورت لکھتے ہیں کہ مدینے والے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو سلامت رکھے۔ نام محمد لکھنے والا بھی مقبول ہے، پڑھنے والا بھی مقبول ہے، اور ہر غم سے ہر درد کی دوا بھی انہی کا نام ہے۔ کیا خیال ہے رمضان صاحب؟ اللہ رمضان جو توڑے سے کے سانو سارے نو رمضان میں مہمان بنائے مدینہ شریف کا۔ اللہ 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 اللہ
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने वो 1.5 घंटा कह दिया, कहना 1.5 मिनट था। खैर रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे, मुझे और आपको अल्लाह इस महफिल की बरकत से हर खता से बचने की तौफीक दे दे और हर नेकी की अल्लाह हमें हिम्मत अता फरमाए। हज़रात, मेरे बरादर करीम हुजूर किबला हाजी इम्तियाज साहब मदजिल्लाहुल आली, जैसे आप जानते हैं कि आप दारे अरकम स्कूल्स फैसलाबाद में पूरे रीजन के डायरेक्टर हैं और इनके हर स्कूल में शोभा हिफ्स कायम है। तो वहाँ के तुलबा ने आज जो हमें मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर साले सवाब के लिए 30 कुरान मजीद, 375 पारे, 238 सूरह यासीन अता हुई। अल्लाह पढ़ने वालों को, भेजने वालों को भी इसका अजर अता करे। और हजरत अल्लामा मोहम्मद नसीब चश्ती साहब ने 31 मरतबा सूरह यासीन शरीफ, माशाअल्लाह, ये जनाब की तरफ से मेरे पीर भाई सईद सिद्दीकी साहब की तरफ से 25,000 मरतबा दुरूद शरीफ और 50 मरतबा सूरह यासीन शरीफ, माशाअल्लाह। वो यास अपना जाहिद भाई मौलिमा जी की तरफ से भी कोई पर्ची आ गई है, वो खानका सिद्दीकिया की, ये उनकी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 12 कुरान मजीद, 527 सूरह यासीन, 504 सूरह मुल्क, 3700 मरतबा सूरत इखलास, 500 मरतबा सूरह रहमान, 6 मरतबा सूरह कहफ। और माजी सरकार और दीगर सिलसिले की बहनों की तरफ से 11,72,000 मरतबा दुरूद शरीफ, सुभान अल्लाह कहते, 65,000 मरतबा कलमा शरीफ, ला तादाद दुरूद शरीफ, ला तादाद खत्म खादगाने नक्शबंदिया, 100 मरतबा कुरान मजीद, सुभान अल्लाह। हमारे सिलसिले की एक बहन है, उनका मुझे मैसेज आया कि मैंने आपके वालिद गिरामी के लिए पूरे 2 कुरान मजीद पढ़ रही है, तीसरा शुरू किया हुआ। हज़रात, सिलसिले का सबसे बड़ा जो फैज है ना, वो ये गुलामबाजी या गुलामदारी नहीं है। बैत होना ये सारा सिलसिला, इसका मकसद ये है कि आप गुनाहों से नफरत करना शुरू कर दें, कुरान के कारी बन जाएं। बैत होने के मकासद दौरे हाजिर के पीरों की और होंगे। मुजद्दद पाक का बैत करने का मकसद ये था कि आज के बाद ए बंदे तेरे एक एक सांस की कदर हो जाए, तू कारी बन जाए, तू नबी पाक की इताअत करने वाला बन जाए। मुझे खुशी हो रही है, मैं सिलसिले के तमाम पीर भाइयों और पीर बहनों का एहसानमंद हूँ कि आप तशरीफ लाए और इतना पढ़ा। 300 मरतबा सूरह मुज़्ज़म्मिल, 500 मरतबा सूरह मुद्दस्सिर, 4300 मरतबा कलमा शरीफ, 30,000 मरतबा दुरूद ताज खलीफा साहब के लिए, 3,000 मरतबा करीमा, 5300 ला तादाद 30,000 सूफी दिलबर साहब की तरफ से दुरूद पाक, माशाअल्लाह। ये पूरी पर्ची मेरे पीर भाई मोहसिन खान सिद्दीकी, ये मोहसिन खान सिद्दीकी सुबह आए थे मेरे पास, ये फूलों का गुलदस्ता वही लेकर आए। उन्होंने जॉब पर जाना था शादी किबला, वो चले गए, तो वो ये लंबी एक खूबसूरत ये साले सवाब की पर्ची मुझे दे गए शौके साहब। वो एक कार मैकेनिक हैं, कहते हैं कि मैं बैत होने के बाद हमारे घर में रोजाना शुमारे बिछते और मैक्सिमम उन्होंने मुझे जो दुरूद पाक दिया है रोजाना वो 1,00,000 मरतबे। उनकी 5-6 बच्ची, 6 बेटियां उनकी, सारे मिलके पढ़ते हैं। तो कभी वो रात महफिल में बता रहे होते हैं कलीम साहब 63,000 मरतबा दुरूद शरीफ, 41,000 मरतबा दुरूद शरीफ। दोस्तों, मैं सच्ची बात बताऊं, जुब्बे दस्तार और पगड़ी ये सब एक यूं समझ लें कि एक अपना नक्शा बनाने वाली बात है। असल बात यही है कि जिसे दुरूद मिल गया उसे कमली वाला मिल गया। क्या ख्याल है अल्लामा साहब किबला खलीफा साहब? लिहाजा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, जिसे दुरूद मिल गया उसे मदीने वाला मिल गया है। तो उन्होंने एक कुरान मजीद 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा सूरह यासीन, 313 दुरूद तुंजीना, 50 मरतबा सूरह नास, काफिरून, फलक, इखलास, लहब, नसर, कौसर, माऊन, कुरैश, फील, सूरतुल हुमज़ा, असर, सूरतुल तकासुर, सूरह कारिया, सूरतुल आदियात, ये सब 50-50 मरतबा मेरे अब्बा जान सरकार की रूह पे साले सवाब के लिए उन्होंने दी हैं। अभी ये एक चौराई नक्शबंदी बाबा जी की तरफ से भी माशाअल्लाह सूरह फातिहा, सूरह बकरा का आयतुल कुर्सी वाला रुकू, सूरह यासीन, सूरह हशर का आखिरी रुकू, सूरह मुज़्ज़म्मिल, सूरह माऊन, ला तादाद
درود تاج آپ کی مل کرتا ہوں. خدا آپ کو اس کا ایسا اجر عطا کرے کہ جس وجہ سے خود قبر میں جائیے رب اعلان فرمائے تو نے تو کسی کے لیے بھیجا تو ہم نے تیرے لیے بھی رکھا ہوا ہے. بسم اللہ. یاسین شریف، واقعہ شریف، ملک شریف، مزمل شریف، سورہ نور اور واہ جو ہے ماشاءاللہ بہت خوب. علامہ نویس صاحب نے اور درود مصطفیٰ شریف جو میں ڈیلی میرا وظیفہ ہے میں پڑھتا ہوں وہ بھی آپ کے ملک کا، اور ختم غوثیہ اور ختم مجدی جو قبلہ مفتی محمد امین صاحب کی طرف سے مجھے عطا ہوا تھا روحانی طور پہ وہ بھی. واہ واہ واہ. بس اے روحانی خیرات یہ جسے ملتی چلی جائے. اللہ اضافہ فرمائے. قبلہ علامہ نویس صاحب نے بھی جو پڑھا وہ مالک جانتا ہے. وقت کافی ہو گیا ہے، مجھے 11 بجے دعا کروانا تھی. زاہد صاحب شکریہ آپ نے مجھے وقت بتا دیا ہے، نہیں تو میں گاہے گاہے شاید آدھا گھنٹہ تقریر اور کر ہی جاتا ہے اپنی عادت کے مطابق. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ یہ سارا پڑھا ہوا درود، پڑھا اذکار کل امت محمدیہ کو عطا کرے بوسیلہ نبی معظم. میں درخواست کرتا ہوں قبلہ خلیفہ علی حسن صاحب سے کہ آج آپ تمام امت مرحومہ کے لیے یہ جتنا پڑھا ہوا آپ کے ملک کیا جاتا ہے آپ دعا فرمائیں. دعا آج آپ کا، آپ فرمائیں دعا. آج جتنی دعا آپ کی پہنچے گی نا میری اتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ کریم آج کی اس پوری محفل ذکر و درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیری توفیق سے جتنے پیر بھائیوں نے، پیر بہنوں نے خانقاہ صدیقیہ سے وابستہ تمام خواتین اسلام نے، ماجی سرکار سمیت اور دیگر حاضرین ذی قدر نے جتنا پڑھایا قبول فرما. حضور پر نور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرما. سرور کائنات کے صدقے تمام انبیاء و مرسلین، صحابہ و صحابیات، امہات المومنین، خلفائے راشدین، اہل بیت کرام، شہداء بدر، احد، حنین، کرب و بلا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی پاک بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ائمہ مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ غوث اعظم حضرت مجدد و منور الفسانی شیخ احمد سرندی بابا جی چوراہی اور حضور پیر کبیر علی شاہ اور تمام خواجگان نقشبند، خواجگان قادریان، چشتیہ، سہروردیہ، نظامیہ اس لمحے تک کلمہ پڑھ کے جو بھی ایمان والا ایمان والی قبر میں چلے گئے سب کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما. اللہ بالخصوص جتنا ذکر اذکار یہ محفل سجی سالانہ ختم مبارک میں اپنے والد گرامی عظیم عاشق رسول حضور قبلہ حاجی محمد یوسف رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتو کو تحفہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ اس محفل میں جتنے پیر بھائی علماء مشائخ موجود ہیں اور جتنی بہنیں بیٹیاں دور و نزدیک سے پردے میں موجود ہیں، اللہ جن کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں دنیا چھوڑ گئے اللہ سب کو اس کا ثواب عطا کر کے درجات میں بلندی عطا فرما. اللہ محفل ذکر کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا کر دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے. یا اللہ سب کی جھولیاں مالا مال کر دے اور جتنے میرے پیر بھائی دور و نزدیک سے آئے سب کو دونوں جان کی سعادتیں ساعتیں رحمت والی نصیب فرما. میرے برادران کریم کا سایہ دے مجھ مسکین پر سلامت فرما. سب کے بیوی بچوں کی خیر فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا یا اللہ نہ زبان تیرے حضور پیش ہونے کے قابل ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، کچھ بھی تو نہیں، لیکن نسبت مصطفیٰ کے صدقے اللہ تو سب کی دعائیں قبول کر لے. اللہ سب کی جھولیاں مالا مال فرما. اس علاقے پر رحم فرما. جتنے علماء آئے، قبلہ خلیفہ صاحب آئے، ان کے ساتھ بزرگ آئے، یہ علامہ یاسین صاحب سمیت، ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب سمیت اور جناب محمد آصف امین صاحب، شیری صاحب اور محمد کلیم رضا بھائی، یہ جتنے پیر بھائی موجود ہیں، جتنے خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اسی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اپنی نگاہوں سے اپنا گھر اور اپنے محبوب کا در دیکھنا مقدر فرما. حاضری حرمین شریفین نصیب فرما. درود پاک کثرت سے پڑھنا نصیب فرما. نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. ہر روز استغفار توبہ کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ سے بچ کر اللہ گنبد خضرا نگاہ میں سمیٹ کر اپنے محبوب پر درود و سلام کی ڈالیاں بھیجنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما. میرے مرشد کریم سیدی ساندی آقائی خواجہ خواجگاہ غوث الامت حضرت خواجہ علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کے درجے بلند فرما. آپ کے صاحبزادگان کی خیر فرما. آپ کے مریدین کی خیر فرما. آپ کے متوسلین و محبین اور تمام خلفاء مشائخ اور تمام سلسلوں کے تمام نبی پاک کے چاہنے والوں کی خیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
आप सारे साथियों का शुक्रिया गुजारिश करता हूँ कि लंगर शरीफ तनावल फरमा